نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ پیچھے سے جنتی لوگوں کی علامات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جنت کا مستحق ٹھہرایا ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ان کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا علامتیں پائی جائیں گی۔ قرآن کریم میں ذرا چند آیتوں پہلے سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اب اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی ایک اور نمایاں خصوصیت بیان کی ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کیا خوبی ہے؟ فرمایا اللہ نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ دراصل اس میں تین باتیں ہیں اور تینوں کو ملا کر ایک بات بنتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ان رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی بات پیش آ جائے، کوئی ناگواری درکار ہو، اس کے باوجود وہ لوگ آپس میں رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خاصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خاصیت کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہیں کہ جو کفار کے ساتھ تو سخت ہیں مگر آپس میں انتہائی رحیم و کریم ہیں، ان کے معاملات آپس میں انتہائی مشفقانہ ہیں، ایک دوسرے کی محبتوں سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اور ان کے سینے لبریز ہیں۔ چنانچہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کون ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ہم اس چیز پر اگر غور کرتے ہیں تو اپنے معاشرے کو دیکھ کر انتہائی افسردگی ہوتی ہے، انتہائی نا امیدی اور مایوسی لاحق ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب وہ دور چلا ہوا ہے، وہ ماحول اور معاشرہ بن چکا ہے کہ رشتہ دار ہی رشتہ دار کا دشمن ہوتا ہے، رشتہ دار ہی رشتہ دار کی جڑیں کاٹتا ہے، وہی اس کی مخالفت کرتا ہے اور ایک رشتہ دار ہی دوسرے رشتہ دار کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا ہے اور ایسے طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے دوسرے رشتہ دار کو تکلیف پہنچے، وہ پیچھے رہے، وہ ترقی نہ کرے، وہ کامیاب نہ ہو، وہ الجھنوں میں رہے۔ خدا کی پناہ آج یہ دور ہے مسلمان ان حالات میں زندگی گزار رہا ہے، حالات ہم نے اپنے خود خراب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی جنت میں جانے والوں کی کہ وہ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ جو رشتہ داری ہے یہ انتہائی عظیم چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ یہ جو رشتہ داری ہے یہ رحمان کی دراصل ایک جڑ ہے۔ شجنا کہتے ہیں درخت کی ان جڑوں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گدی ہوئی رہتی ہے، جن کا آپس میں بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے، جو گویا ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رحم ہے یعنی رشتہ داری، یہ رحمان کے یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے چمٹی ہوئی ہے کہ جیسے درخت کی جڑیں آپس میں چمٹی رہتی ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کے متعلق فرمایا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو برباد کرنے پر آ جائیں وہ نہ دنیا کا رہتا ہے وہ نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کچھ لوگوں کو ایسا دیکھیں بھی کہ جو رشتہ داریوں کی مخالفت کرتے ہیں اس کے باوجود خوشحال ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ خوشحالی ان کے لیے وبال جان بننے والی ہے، وہ خوشحالی ہی ان کو جہنم تک لے جا کر کے چھوڑے گی۔
ان کے پاس حلال مال کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، حرام اموال کا ذخیرہ ہوتا ہے، ناجائز ان کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ لوگ دن پر دن جہنم کے راستے کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب، اللہ کی پناہ خدا تعالی حفاظت فرمائے، اس قدر سخت عذاب ہے آخرت کا کہ جس کی انتہا اور حد کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اور مجرم لوگ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو وہ قسمیں کھائیں گے، یقسم المجرمون، اور پھر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو دنیا میں ایک لمحہ ہی رہے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ جو لوگ آج دنیا میں عیش و آرام کی فکر میں ہیں اور عیش و آرام کر رہے ہیں، دین کو جن کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں صرف ایک لمحہ ہی گزارا ہے۔ زندگی تو یہ ہے اتنی طویل کہ یہاں نہ موت آ سکتی ہے، نہ یہاں انسان صحیح سے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور جن کو عذاب دیا جائے گا، اللہ کی پناہ، وہ تو نہ مردہ ہوں گے نہ زندہ ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، جو لوگ جہنم میں ہوں گے، جو اللہ کا عذاب برداشت کر رہے ہوں گے، وہ اس قدر بری کیفیت میں ہوں گے کہ وہ نہ مردہ ہوں گے نہ زندہ ہوں گے۔ ان کو ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ان کو ہر طرف سے ہر طریقے سے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہیں سکیں گے۔ یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی مرتا ہے، مگر وہ نہ مردہ ہوں گے نہ زندہ ہوں گے، چونکہ سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا، وہ وہاں نہ مردہ نہ زندہ، وہ کسی بھی کام کے نہیں۔ خیر بہرحال بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص طور سے ایسے احکام کی جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا قرب بتاتے ہیں، ان کا ہمیں بہت پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ آج کا دور انتہائی فتنہ انگیز دور ہے، ایسے دور کے اندر ہم کو خصوصاً رشتہ داریوں جیسے احکام کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں کی صفت اور خوبی بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، آپ رشتہ داری جوڑو اس سے بھی کہ جو رشتہ داری توڑ رہا ہو۔ یعنی آپ کے رشتہ داروں میں والدین، بھائی بہن، آل اولاد، دوسرے رشتہ دار اور متعلقین، وہ اگر ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں کہ جس کی بنا پر رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں۔ واعف عمن ظلمک، اور جو آدمی تم پر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دو۔ معاف کرنے میں انسان کو الگ ہی لذت ملتی ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، آگے فرمایا اور اچھا سلوک کرو اس آدمی کے ساتھ جو تمہارے ساتھ میں برا سلوک کر رہا ہو۔ یہ تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم اس تعلیم سے کوسوں دور کھڑے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں دیکھنے میں بھی نہیں ملتی ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستے ہم کو بتائے ہیں، جو طریقے ہم کو ذکر کیے ہیں، ہم کو ان پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔